میں پچھلے اگر 20 سال کے تجربے کی آپ سے بات شیئر کروں تو خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ برطانیہ میں رہتی ہیں، جو امریکہ میں رہتی ہیں، اور پھر خواتین خاص طور پہ جو پاکستان میں بھی رہتی ہے، ان کے کامن کمپلینٹس میں سے، کامن کمپلینٹ کا مطلب ہے میرے خیال کے اندر 90% سے زیادہ جو کمپلینٹ آتا ہے نا ایکسپیکٹریٹس کا، خاص طور پہ وہ یہ آتا ہے کہ ہمارا خاوند جو ہے وہ پاکستان میں اپنی ماں بہن کو پیسے بھجواتا ہے، تو ہمارا حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم کون سی تسبیح پڑھیں۔ اب مجھے اس بات پہ ان کو ایڈوائز کرتے ہوئے بھی بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ وہ جب حوالہ دیتی ہیں تو وہ ہمارے ہی ملک کے چند علماء کا دیتی ہیں، جس پہ کہ ان کا واضح اسٹانس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو شادی کے بعد ہے کسی کا رشتہ دار، وہ ذمہ نہیں ہے ہرگز کسی طرح کا۔ وہ میں اس پہ کیا اسٹانس لیتا ہوں وہ میں آپ سے بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن ان ساری چیزوں نے جو ایک تہلکہ انگیز تبدیلی رونما کی ہے ہمارے میرٹل ریلیشن شپس میں، میرٹل ریلیشن شپ سے مراد ہے ایک شادی شدہ زندگی میں، وہ ایک انتہائی ہوس کی یا شاید یوں کہنے کے لالچ کی ہے کہ آپ اگر اپنا مال شیئر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کا یہ مال شیئر کرنا جو ہے یہ فیملی میں اتنا سٹریس قائم کر سکتا ہے، اور وہ مال پتہ ہے کیا سٹریس قائم کرتا ہے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے، کسی کو نہیں پتا کسی نے کتنا زندہ رہنا ہے، لیکن اس مستقبل کے لیے، اس اینٹیسپیشن کے لیے اتنا سٹریس قائم ہو جاتا ہے کہ ملتان میں ایک پیش آنے والا یہ جو افسوسناک واقعہ ہے، جس میں کہ ایک سابق ہمارے ایم پی اے تھے، ان کے بھتیجے نے جو کہ خود بھی سیاست کے ساتھ منسوب تھے، اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی، اور صرف یہاں تک اگر بات ہوتی تو یہ تو آپ نے روٹین میں سنی ہے نا بات، جبکہ یہ کتنا بڑا عذاب الہی ہے وہ اپنی جگہ بات، لیکن یہ سارے لوگ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گاڑی میں 8 سال کا بچہ ہے، ایک تقریباً 6 سال کی بچی ہے، بیوی کو مارنا، 2 وٹنس ہو گئے، بچے کو مارنا، 1 وٹنس ہو گیا، پھر اس بچے کو مارنا، وٹنسز ختم ہو گئے، اور پھر خودکشی کر لینا۔ یہ کس لیول کا سٹریس ہوگا اور یہ کس لیول کا میرٹل ریلیشن شپ ہوگا جس میں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ نے کل خاندان اپنا اکا جو ہے وہ ختم کر دیا کہ میں اس عذاب سے چھٹکارا پالوں۔ ہمارے یہ تعلقات، یہ میرٹل ریلیشن شپس کس طرف جا رہے ہیں، اس پہ اب قانونی پہلو کیا دیکھنا پڑے گا، کیا بنے گا، کیا صورتحال ہوگی، کمپنسیشنز کیسے ہوں گی، اب بٹوارے کیسے ہوں گے، اب وراثتوں کا کیا بنے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب ہیں، علامہ عبدالقیوم قاری صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ انتہائی محترم ہمارے ساتھ رباب سلمان ہیں، السلام علیکم رباب، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ رباب ہیں، السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں؟ اور جمشید رضوانی جو کہ بیورو چیف ہیں ایک نیوز ملتان کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں رباب آپ کی طرف ہی آؤں گا کہ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، ایک وکیلوں کا ایک کیا کہنا چاہیے خاندان ہے۔ اب آپ پہلے تو صرف یہ بتا دیجئے کہ جب انسان خود بھی خودکشی کر لے، بیوی کو بھی مار دے، بچوں کو بھی مار دے، تو اب ان کی جو وراثت ہے جس پہ کہ جھگڑا ہو رہا ہے، مبینہ طور پہ جس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اب اس کا والی وارث کون ہوتا ہے؟ جو اگر یعنی کہ ایون دو کہ بندہ ایشو لیس ہو، کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو آپ کی جو جائیداد ہے وہ ریورس جاتی ہے آپ کی فیملی میں، آپ کے بھائیوں میں، بہنوں میں، جو بھی آپ آدمی کے بہنوں بھائی، ہاں اگر آدمی کی جائیداد ہے تو آدمی کے بہن بھائیوں میں، اگر عورت کی ہے تو عورت کے بہن بھائیوں میں۔ تو آبویسلی اب جو ہے وہ اب اس طرح ہے جیسے کہ ایک بندہ پہلے تھا زندہ اور وہ بغیر شادی بغیر بچوں کے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی جیسے وراثت جو ہے وہ ریورس ہوگی، جو بیوی کی ہوگی وہ اپنے بہن بھائیوں میں، اور جو آدمی کی ہوگی وہ اس کے اپنے بہن بھائیوں میں جائے، ایسے ہی ہوگا۔ اس میں مدعی کوئی جو بھی ہوگا، فرض کیجئے کہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو مدعی جو بھی ہوگا وہ مدعی کیا مقدمہ کرے گا؟ پہلی بات کہ یہ جو کیس ہے اسپیشلی اس میں جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی مقدمہ ہوگا اور اس مقدمے کو ہم فردر لے کر جائیں گے، بیکاز ایک تو یہ پولیٹیکل ریزن آئے گی، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر ایٹ دا اسپاٹ سب کچھ ہوا، بھائی اس کی وٹنس ہے، اور یہ چیزوں کو ایف آئی آر چاہے پولیس نے لانچ بھی کروا دی ہے لیکن وہ آفٹر سم ٹائم پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے کلوز ہو جائے گی، کیونکہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے اینڈ دے وانٹ ٹو اینڈ اٹ، وہ اس کو جو ہے کلوز کر دیں گے بالکل۔
تاکہ جو یہ چیزیں کیونکہ دیکھیں نا آلریڈی ابھی جس طرح یہ میڈیا پہ چل رہی ہے، اخباروں میں آ رہی ہے بات، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی، آپ نے جیسے ابھی جو ہے وہ ہلکا سا ہٹ کیا کہ وکیل ہیں، سیاست ہے، تو آبویسلی یہ ان کے سب کے کریئر کو جو ہے وہ خراب کرے گی. اور یہ بات بار بار خاندان سے ویسے بھی ایتھیکلی بھی دیکھا جائے جو ہونا تھا وہ واقعی ہی ہو چکا. اب اس بات کو مزید اس سے کچھ لرن کرنے کے بجائے اس کو مزید ایکسپلائٹ کیا جائے گا تو اسے کیا حاصل ہو؟ اسے یہی ہوگا مزید نفرتیں بڑھیں گی. وہ کہے گا کہ الکو جی تمہاری وجہ سے تم نے یہ مانگا تھا اس لیے بھائی نے اپنے آپ کو مار لیا، اپنے بچوں کو مار لیا، تو تنازع جو ہے وہ بڑھے گئے. تو اس لیے بہتر یہ کہ گھر کی عزت کو گھر کے اندر جو ہی اب رکھا جائے، معاملے کو اسی طرح قبول کریں، اور یہی لاجیکل بھی بنتا ہے. جمشید، جب آپ اس سارے سینیریو کو سن کے آپ کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ ڈاٹس کیسے ملیں گے آپس میں؟ ڈاٹس ایسے ملتے ہیں کہ اس نے پہلے جو ہے بچوں کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ ہی واز تھریٹنگ ہر وائف، ہز وائف، کہ میں ان کو مار دوں گا، ادروائز تم جو ہے جو اس سے جولری اور جو بھی اموویبل پراپرٹی ہاں وہ وڈرا کر دو، دے دو. تو وہ اصل میں اس کو تھریٹ کر رہا تھا. اور آبویسلی اینگر اسی لیے حرام ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنا اس سے اوور ویلمڈ ہو گیا کہ ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. کیا وہ جیسے بات کریں کہ انجیکشن لگواتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی کیا حالت ہوتی ہے بچے کو، تو وہ جو بچہ تھا وہ اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہا تھا اس عورت کو منانے کے لیے، اپنی بیوی کو منانے کے لیے کہ تم جو ہو ان کو دیکھو، اگر تم نہیں مانو گی تو پھر میں یہ تم دوسرے کو بھی مار دوں گا اور اس کو بھی مار دوں گا. اور جب اس نے پھر بھی نہیں سرنڈر کیا، اور آپ دیکھیں اس کا لاسٹ ایونٹ، یعنی کہ اس کے اندر ایک تھکا ہوا ہارا ہوا انسان کی جو نظر آئی وہ یہ آئی کہ اس نے خود کو بھی مار لیا. اور یہ ایویڈنس ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے سامنے اس لیے مارا کیونکہ اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ میں یہ کام نہیں کروا سکا، اس لیے میں اس قدر جو ہوں اب وہ ہو گیا ہوں کہ اب میں اس چیز کو بھی فیس نہیں کر سکتا ہے. سو دیٹس وائی ہی کلڈ ہمسیلف. اگر کرمنل سائیکالوجی دیکھیں نا جی تو بیوی کو دروازہ کھول کے چھلانگ مارنی چاہیے تھی. بالکل ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. وہ پہلے بچے کو بھی اس نے مرتے دیکھا ہوگا، اس نے دوسرے بچے کو بھی مرتے دیکھا ہوگا. وہ گاڑی میں بیٹھ کے یا لڑ رہی ہوگی یا خاموش ہوگی یا سٹنٹ ہوگی، اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا اور اپنے مرنے کا بھی انتظار کیا. یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. نہیں، یہ بالکل سمپل ہے کیونکہ جو مدر تھی، جب وہ بینگ اے مدر آپ اس کو فیل کریں کہ جب اس کے سامنے اس کے بچے کو اگر یعنی کہ فادر ایک تھپڑ بھی رسید کرتا ہے تو وہ تھپڑ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے سن ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر اس سے پہلے وہ چیخ چنگاڑ بھی رہی ہو تو وہ ہمیشہ سن ہو جاتی ہے کہ یہ باپ نے یا کیا ریئیکشن دیا بچے کو مارنے کا. تو آپ سوچیں کہ ایک شاٹ جب آپ سنتے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد ہی سنیں، یعنی کہ ایون دو کہ شادی بیاہوں پہ آواز ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ عجیب سے کیفیت. تو پھر آپ کسی اپنی چھوٹی سی اولاد کو مرتے ہوئے سن رہے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ریئیکشن ٹائم رہ جائے گا؟ وہ اس وقت چھلانگ لگانے کا سوچے گی، وہ تو اس وقت سن ہو چکی وہ پہلی. اور آئی ایم شیور کہ اس نے جو دوسرا جو کانسیکوینسز بنتے ہیں، اگر میں اس کو کرمنالوجی میں دیکھوں تو وہ یہی بنتا ہے کہ اس نے ایک شاٹ کیا اور ساتھ ہی واز تھریٹنگ اینڈ اس نے ساتھ ہی دوسرا شاٹ کر دیا. اور اب اس کے پاس یہ ریزن کہ اب میں نے چھلانگ کیوں لگانی ہے، وہ اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کے پاس جینے کی وجہ جو تھی وہ بچے ختم ہو گئے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی یوز لیس ہوں، مجھے بھی مار. لیکن میں ایک بڑی عاجزی سے یہ سب سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ اپنے مسائل جو ہوتے ہیں نا اپنے گھر کے اندر ڈسکس کیا کریے. آپ کے اندر بڑا بھائی ہے وہ آپ کے باپ کی جگہ ہے، آپ کے اندر آپ کی پھوپھی ہے وہ آپ کی ماں کی جگہ ہے، آپ کی خالہ ہے وہ آپ کی ماں کی جگہ ہے. آپ کی ماں اپنا رول ادا کرتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے خاندانی نظام میں اتنے نکمے ہو گئے کہ اب ہم اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے سٹریس ہر جگہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو، لیکن ان امپرفیکٹ ریلیشن شپس کو اگر ہم اپنے خاندانوں میں حل نہیں کر سکتے اور ہم ناکام رہے ہیں تو میرے خیال میں ہم سے ایک بہت بڑی مورل غلطی ہوئی ہے. اور یہ موریلٹی جس کو کہتے ہیں اخلاقیات، یہ دین کا ستون ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے ستون کو چھوڑ کے چھت جو ہے وہ ہوا میں جب کھڑی کرنی شروع کی تو پھر میں استاد بھی ناکام ہوئے اور علماء اکرام بھی ناکام ہوئے.